السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جب سے یہ حکومت مسلم لیگ نون کی آئی ہے، اداروں کو فتح کرنے کا ایک سلسلہ سا شروع ہے۔ 8 فروری کو انتخابات جس طرح کرائے گئے اور جس طرح نتائج تبدیل ہوئے، پارلیمنٹ کو تو اسی دن فتح کر لیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد ایک عمل شروع ہوا کہ کون کون سا ادارہ راہ میں رکاوٹ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کو فتح کر لیا۔ اب سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ ہے اور زیادہ تر اس وقت رائے آپ کو یہی ملے گی کہ سب اچھا کی رپورٹ آتی ہے حکومت کو وہاں سے۔ الیکشن کمیشن، وہاں پہ جو ممبران اور چیئرمین بیٹھے ہیں، ایک قانون سازی کی گئی کہ اگر اگلے ممبران اور چیئرمین الیکشن کمیشن نہ اپوائنٹ ہوئے تو یہی کنٹینیو کریں گے، اور لگتا ایسے ہے کہ اس ادارے میں بھی یہی لوگ آگے چلیں گے۔ بہت سے دوسرے معاملات کیے گئے، احتجاج کوئی نہ کرے اس کے لیے بھی قانون سازی کر کے سب سیٹ کر لیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں قانون سازی کی ہی یہ سوچ کر جا رہی تھی کہ نظام پہ کنٹرول کیسے آئے گا۔ ایک چیز رہ گئی تھی، میڈیا۔ اب پیکا قانون میں یہ ترمیم کر کے میڈیا کو بھی غلام بنانے کی کوشش کی گئی۔ کل یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے، جو ہماری یونین ہے، ہماری باڈی ہے۔ کل اور صحافی اس پر احتجاج کریں گے، لیکن کتنی خوبصورتی سے ہمارے سیاستدان اپوزیشن میں کتنی اچھے اصولوں کی بات کرتے ہیں، اور جو یہ حکومت میں آتے ہیں جانے ان کو کیا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے انہوں نے بھیس بدل لی ہیں، یہ وہ لوگ ہی نہیں جو ہمیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے۔ جب اپوزیشن میں میاں نواز شریف صاحب ہوتے تھے تو اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا، ذرا سنیں۔ اظہار کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے۔ ریاستی طاقت سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے؟ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم میڈیا کی حفاظت کریں گے اور اس کی آزادی پر کوئی قدغن قبول نہیں کریں گے۔ آج کہنے کو پاکستان میں جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت کے تمام تقاضے بری طرح کچل دیے گئے ہیں، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ آپ جلسے میں میری گفتگو سن رہے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں؟ کیونکہ میرا تو ٹیلی ویژن پہ آنا انہوں نے بند کر دیا ہے۔ اس میڈیا کی زبان بندی کا کون ذمہ دار ہے؟ آزادی اظہار آپ کا آئینی حق ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہاں پر آزادی رائے پر قدغن لگی گئی۔ اور کتنی فکر تھی میاں نواز شریف صاحب کو کہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور اب آپ کی اپنی جماعت ایک پیکا قانون میں ترامیم لے کر آئی ہے۔ صحافیوں کو اب سزائیں ہوں گی، ان کو تفتیش کے نام پر اٹھا لیا جائے گا، ان کے ریمانڈ ہوں گے۔ پیکا پر مسلم لیگ نون کی ایک پوزیشن بڑی واضح رہی ہے، وہ بھی آپ کو سنا۔ بھیک میں لیجسلیٹر سیٹس لے کر ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی آئیں گے، ان سے آپ کیا لیجسلیشن کی توقع رکھیں گے؟ جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے، وہ اپنے لانے والوں کے مفاد اور بچاؤ کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں۔ میڈیا کے بارے میں زبان بندی ہے، اس کالے قانون کو فی الفور واپس لیا جائے۔ جب بھی کوئی سلیکٹڈ آتا ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ ایک پیکا نہیں، آپ 100 پیکا لے آئیں، سب پیکا کو اٹھا باہر پھینکیں گے۔ پیکا آرڈیننس آپ نے بنایا ہے، کل تک آپ کہتے تھے یہ کالا قانون ہے۔ فیک نیوز کا تعین جو ہے وہ حکومت وقت کرے گی کہ فیک نیوز کیا ہوتا ہے، کالا قانون سفید کیسے ہوتا ہے، کتنی جلدی ہوتا ہے، کون لوگ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ تو ہم پچھلے چند سالوں کی سیاست میں جان بھی گئے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کیسے جس کو کالا کہا جاتا تھا، جس کے خلاف صحافیوں کے دھرنوں میں شرکت کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آج یہ سب لوگ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی شامل ہیں اس قانون کو ویپنائز کرنے میں صحافیوں کے خلاف، صرف اس لیے کہ یوٹیوب، سوشل میڈیا اور جو صحافی بول رہے ہیں ان کی زبان کسی طرح بند کی جائے۔ اور کر کون رہا ہے؟ یہ پارلیمان۔ میاں نواز شریف صاحب کچھ عرصہ پہلے ایسیمنٹ کو کیا کہا کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں، وہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے، ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ جناب آج ایجنڈا یہ ہوگا اور آج اس بل پہ ووٹنگ ہوگی، کمیٹی فلاں بل کو منظور کرے۔ ہماری تو اسمبلی بھی معاف کیجئے گا کمپرومائزڈ، اسمبلی کمپرومائزڈ ہے، خود مختاری نہیں ہے، ربر سٹیمپس ہیں۔ یہ الفاظ سنتے سنتے آخر ایک نئی اسمبلی آئی، اس میں نعرہ لگانے والے بھی بدل گئے، بینیفیشریز بھی بدل گئے، حالات پہلے جیسے رہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو سنایا کہ جب صحافیوں کے یہ فورم پر آئی تھیں، جب پی ٹی آئی دور میں قانون سازی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا اس وقت فرمایا تھا
पीटीआई की हुकूमत के बारे में, उस असेंबली के बारे में जो ये कानून साजी कर रही थी। आप लेजिस्लेशन की बात करते हैं, जब लेजिस्लेटर्स ही किसी की भीख में दी हुई वोट, जिसके 2000 थे, उसने हाथ जोड़े कि प्लीज मैं हार रहा हूं, मेरा कुछ करे, उसके 20,000 कर दिए। कोई जीतने वाले के 40,000 वोट थे, उसका 1 0 कैंसिल करके उसके 4,000 कर दिए। जब इस तरह से भीख में लेजिस्लेटर्स सीट्स लेकर MNAs की, MPAs की आएंगे, उनसे आप क्या लेजिस्लेशन की तवक्को रखेंगे? वो तो फिर वही वाली लेजिस्लेशन करेंगे जो उनके गुनाह को छुपाएगी। वो PFUJ के लिए, सहाफियों के लिए, कौम के लिए तो कोई लेजिस्लेशन नहीं करेगी। जी आप ठीक कह रही, हमें इल्म है इस बात का। आखिर में मैं एक शहबाज शरीफ साहब को ढूंढ रहा हूं। कुछ अरसा पहले हमारे बड़े चहीते शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे, बहुत इनकलाबी हुआ करते थे, बड़े अच्छे अच्छे गाने गाया करते थे इनकलाब के। कहां गए वो शहबाज शरीफ? आखिर वजीर आजम बन के वो कहां गुम हो गए? ये कौन से वो शहबाज शरीफ साहब हैं जो हमारे पास, हमारे सामने रोज हमें टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं? जरा आपको पुराने शहबाज शरीफ साहब की एक झलक दिखाना चाहता हूं। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, जिनका महल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चारा दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता। तुम नहीं चारागर, कोई ना माने, कोई माने मगर मैं नहीं मानता। शहबाज शरीफ साहब, ये कहां हैं वो शहबाज शरीफ, ये जो जाले पड़ा करते थे, इनकलाबी हुआ करते थे, माइक गिरा दिया करते थे? हमें उन्हीं की तलाश है। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन वो मिल जाएंगे, तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना चाहिए, जिस दिन वो मिलेंगे कोई पीका कानून इस मुल्क में पास नहीं होगा। ये पता नहीं कौन आजकल वजीर आजम है, वो शहबाज शरीफ साहब नहीं हो सकते। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने, जो दूसरे वाले शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफर की है तरीके इंसाफ को, मुज़ाकरात की ऑफर है, हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। रऊफ हसन साहब, पहले सुन लें शहबाज साहब ने आपको ऑफर क्या किया है, और उसके बाद इस पे जरा आप बताएं कि क्या इतनी अच्छी ऑफर कर दी उन्होंने, पीटीआई क्यों भाग रही है इससे? मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया, भाग गए। ये आए, बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे, और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, हकायक सामने लेके आए। 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे, और 2014 का धरना भी, और 26 नवंबर 2024 भी अहाता कर रहे बात करें। जुडिशल कमीशन बना दें, ये सब चीज़ का अहाता करें, वही डिमांड है हमारी। हाउस कमेटी जो है बिल्कुल करें, 14 का भी करें, 18 का भी करें, 23 का भी करें, 24 का भी करें, बिल्कुल करें, बल्कि उसको पीछे ले जाएं और पीछे ले जाएं। ये तो नेवर एंडिंग हो जाएगा। वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट, हम बिल्कुल किसी किस्म की, बल्कि मैं एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब कुछ मैंने कहा था कि जी बिल्कुल हर चीज़ का अहाता करें, लेकिन किसी ऐसे फोरम के ऊपर अहाता करें जिनके पास पावर हो, जो ट्रांसपेरेंटली एक्ट करें। हाउस कमेटी के पास कोई पावर्स नहीं होंगी, वो कर नहीं सकते। सो यही सब कुछ जो कहते हैं, आप जुडिशल कमीशन बना दें, आप एक जुडिशल कमीशन को तमाम ये टास्क्स दे दें, या आप मुख्तलिफ जुडिशल कमीशन बना दीजिए, उनको काम शुरू कर दीजिए, टाइम बाउंड हो, ये ना हो कि जी आइंदा 5 साल वो इन्वेस्टिगेट करते रहे, इंक्वायरी करते रहे। सो टाइम बाउंड कर दीजिए। एक बात स्ट्रेंज लगी आपको, 2018 का इलेक्शन, 2024 का इलेक्शन, 2014 का धरना और 26 नवंबर 2024, वो 9 मई की आपकी डिमांड, इसके अंदर उन्होंने ऑफर नहीं की। उसके ऊपर तो लाजमी बनना चाहिए उसको। तो एक चीज जो छोड़ दी उन्होंने आपकी डिमांड्स में, बिल्कुल 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 सही है। ये तो ये नए शहबाज शरीफ साहब से आप पूछिए, जिसकी तलाश में आप सरगर्दा हैं। हम तो पुराने वाले की तलाश कर रहे हैं। मुझे तो पता है कि वो कहाँ छुपे होते हैं, पुराने वाले जो है वो किसी गाड़ी की डिक्की में छुपे होंगे। आप ढूंढिए, जाके उनको तलाश कर लीजिए वहां से। सारे इनकलाबी के पता नहीं गाड़ियों की पीछे बैठने का क्यों शौक होता रहता है। सो बट व्हाट इज योर नाउ ऑफिशियल पोजीशन, क्या है? ऑफिशियल पोजीशन ये जी कि हमने कल अपनी जो नेगोशिएटिंग कमेटी थी उसको खान साहब ने डिस्बैंड कर दी है, और उसकी जगह वही जो हमारी नेगोशिएटिंग कमेटी थी, मुज़ाकराती कमेटी, उसको उन्होंने एक कॉन्टैक्ट ग्रुप में, राब्ता कमेटी में चेंज कर दिया। इस ऑफर को मुस्तरद करते हैं आप? हाँ, इसको 100%
100% مسترد کرتے ہیں جی. اور وہ کرے گی تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر سے رابطہ کر کے ایک لارجر پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ آئین اور قانون کی بحالی کا کام جو ہے اس کو اس پلیٹ فارم سے آگے بڑھایا جائے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاؤس کمیٹی بن تو سوال پیدا جوڈیشل کمیشن چاہیے اور جو ایشوز نون ڈالنا چاہتی ہے وہ ڈال دے. ٹی او آر سے پھر آپ لوگوں نے بنانے نا بیٹھ کے. جی جی بالکل. اس میں آپ کہتے ہیں 9 مئی بھی ہو 26 نومبر بھی ہو, وہ کہتے ہیں 2014 بھی ہو 18 بھی ہو, آپ کہتے ہیں 2024. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی ڈال دیں, جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ڈال دیں. کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ہاں مجبوریاں, اقتدار کی مجبوریاں. وہ سب جو الفاظ آپ نے مریم نواز کے سلوائے ہیں یا نواز شریف صاحب کے سلوائے ہیں, آپ ان کو سنوائیں جنہوں نے وہ بولے تھے. ان کو بتائیے کہ جی آپ کیا مجبوریاں آپ کی کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جن کی آپ نے مخالفت کی تھی, سال تک مخالفت کی تھی. تو مجبوریاں بہت بہت مجبوری ہیں. سب سے بڑی مجبوری کیا لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے مجبوری یہ ہے کہ آپ ان کے مخالف ہیں, اپنے مخالف کو جیل میں رکھنا ہے, یہی بڑی مجبوری ہے. یہ ان کا ایک میکنزم ہے, لیکن اصل مجبوری ان کی کیا ہے؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے ایک پی ٹی آئی, اور ہماری ان کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مطلب ہماری کانفرنٹیشن ہے ان کے ساتھ. یہ پولیٹیکل پارٹیز کی کانفرنٹیشن کا سوال ہی نہیں ہے. اب یہ سیاسی سوچوں کی کانفرنٹیشن کا سوال ہے. ہماری ایک سیاسی سوچ ہے اور ان کی ایک اپنی سیاسی سوچ ہے. ہماری سیاسی سوچ یہ ہے کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے, ان کی سیاسی سوچ ہے کہ فورن ڈیل. آپ ڈیل کر لیں گے؟ نہیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آپ کر لیں گے. چلیے وہ جس دن دیکھیں یہ ڈیل ہوگی آپ کے, مجھے باہر نکال دو, میرے کیس ختم کر دو, مجھے یہ کرنے دو, مجھے وہ کرنے دو, اور آپ کے ساتھ اگر ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے then it's a deal. آپ نیگوشیٹ کر کیوں رہے ہیں اگر آپ کو ڈیل نہیں چاہیے؟ وہ آپ نے بارہا ہم نے کہا ہے. دیکھیے ایک تو یہ کہ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب پہلے 10 دن میں باہر آ جاتے, اٹک جیل سے باہر آ جاتے. وہ ڈیل کے ٹرمز ان کو پسند نہیں آئی ہوں گی نا, وہ ڈیل کر ہی نہیں رہے. جو کچھ بھی ٹرمز ہیں وہ بالکل he is not prepared to strike a deal. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, یہ آپ نے پوچھا ہے. کیا آپ نے پوچھا؟ نہیں, میں let me give you my 2 cents. پرابلم اس وقت یہ ہے جس وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا, کیونکہ عمران خان وہ جو عمران خان کو ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھو ایک فنامنا بھی ہے نا کہ آپ کی پاپولیرٹی, عمران خان پاپولیرٹی اینڈ الیکشنز نے پروف کیا. سو یو نو they want عمران خان to go away somehow, become unpopular. آج ہم عمران خان unpopular ہو, کل وہ باہر آ جائے گا. اس وقت وہ باہر نہیں آ سکتا. دیٹس the dilemma نا, سرکار کا ڈیلیما تو یہی ہے. وہ جو میں سیاسی سوچوں کی بات کر رہا ہوں نا, جو پرابلم ہے اصل میں ان کو کیا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ کے الیکشن ہو جاتا ہے, وہ جیت جاتے ہیں, تو ان کی جو طرز پالیٹکس ہے, طرز سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ان کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں رہے گا. مسئلہ یہ ہے ان کا سب سے بڑا, کیونکہ اب جو اویئرنیس ہے, جو لیول آف اویئرنیس ہے, اس میں یہ لوگ فٹ نہیں ہوتے. وہاں لوگ ان کو قبول نہیں کریں گے, آج کل پرسوں کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. تو خان صاحب ہیں, وہ ایک نیا ایک سیاسی نظام جو ہے وہ ان کے تھرو متعارف ہو رہا ہے اس ملک میں, بلکہ ہو چکا ہوا ہے خان صاحب کے بالکل. تو پہلے 3.5-4 سال میں وہ سیاسی نظام کہاں تھا جو نیا نظام آنا تھا؟ دیکھیے وقت کے تقاضے ہوتے ہیں, ہر وقت کا تقاضا ہوتا ہے, آج بھی وقت کا تقاضا ہے. اب یہ سارے اس کے اوپر کمپرومائز کا اسٹرانگ لیول. ہی آلویز وانٹڈ. ہماری جب بھی ان سے بات ہوئی, میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی لیڈر نے سب سے زیادہ ٹی وی انٹرویوز دیے ہوں گے وہ عمران خان صاحب نے دیے ہوں گے. ساروں باقی لیڈرز کو اکٹھا بھی کر لے تو 10 گنا زیادہ ان سے انٹرویو زیادہ عمران خان نے دیے ہوں گے. لیٹس بی آنسٹ. اور ہر دفعہ ان سے سوال ہوتا تھا آپ کا ایجنڈا کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اٹ واز آلویز اے ریفارم کروں گا, عدالتی نظام ریفارم ہوگا, پولیس پٹوار خانے کا نظام ریفارم کریں گے, ہر قسم کا نظام اس ملک میں ریفارم ہوگا. کیا ہوا؟ وہ کام وہ ہم نہیں کر سکے جو ہم کرنا چاہتے تھے. ایک تو ہم کرنا چاہتے تھے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سن لیں, وہ کام نہ کر سکنا جو ہے, اسی لیے آج خان صاحب کمپرومائز نہیں کر رہے, کیونکہ اب وہ آنا چاہتے ہیں بالکل ایز اے پالیٹیشین, جو کہ جینوئنلی ریڈیکل ریفارم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کی, اور وہ کرنا چاہے گا, وہ کرنا چاہیں گے وہ. اسی لیے اور ان کا پرابلم یہ ہے کہ جی اب یہی سوچ جو ہے یہ عوام کی سوچ بن چکی ہوئی ہے. یہ اس سے بھی فکر مند ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. خان صاحب کو باہر آنا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب کو آج بھی چھوڑنے کے اوپر یہ تیار ہیں. خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, بالکل خان صاحب باہر آ سکتے ہیں اگر آپ کا بیان پڑا تھا اگر وہ آج آنا چاہے تو آج اگر ڈیل کر لیں. وہ ڈیل نہیں کر رہے. Did you say this کہ اگر آج عمران خان صاحب باہر آنا چاہیں تو آج مطلب آج کل جو کہنے کا مطلب یہ یو سے کہ وہ بڑے آرام سے نکل سکتے. بالکل نکل سکتے. کیوں, کس طرح آ سکتے ہیں؟ ڈیل کر لیں جیسا ہوتا رہا ہے اس ملک میں. نواز شریف نے ڈیل کی. دوسری سائڈ کے میں اکثر ٹی وی پہ سنتا رہتا ہوں, دوسری سائڈ کے لوگ جو ادھر سے پیغام رسانی کرتے ہیں
وہ تو کہتے ہیں جی ڈیل تو آفر ہی کوئی نہیں ہو رہی. چلے وہ ٹھیک ہے, آپ ان کی بات سنیں. I'm asking you, کیا آفر ہو رہی ہے؟ He can step out. جی بالکل. ڈیل یعنی اس طرح کی ڈیل آفر ہو رہی ہے؟ بالکل وہ آ سکتے ہیں باہر. سر باہر آ سکتے ہیں ڈیل کے ذریعے؟ ڈیل موجود ہے, ڈیل موجود ہے, ڈیل ٹیبل پہ موجود ہے, آفر کی گئی, بالکل موجود ہے. کیا کہتے ہیں, مانگتے کیا ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا, وہ میں ڈسکس نہیں کر سکتا. I'm sorry. حکومت نہ گراؤ. دیکھ یہ آپ کا گیس ہے, میں نہ ہاں کروں گا نہ کروں گا. ڈیل موجود ہے, ڈیل موجود ہے. اور اس ڈیل میں عمران خان صاحب کے پاس اگر وہ ان کی بات مان لیں تو یہ حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ حکومت کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے یار. جو خان صاحب کے ساتھ اپنی نیگوشیٹ ہماری مذاکراتی ٹیم کی میٹنگ نہیں کرا سکا 7 دن, ایوری ڈے اٹ واز ٹمارو, کل کر دوں گا, کل کر دیں گے, کل کر دیں گے, 7 دن تک کی میٹنگ نہیں کرا سکے. آخر میں انہوں نے کہا ہینڈز اپ سر, یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. آپ اس حکومت سے کیا توقع لگاتے ہیں؟ یہ ان کا حال ہے سر. اٹس اے فیکٹ, یہ ہوا ہے, آپ کے سامنے ہوا ہے. اٹس اے فیکٹ. سو جب وین یو سے کہ دیر از اے ڈیل آن دا ٹیبل, کہ ڈیل موجود ہے ٹیبل پہ, اور اس میں ظاہر ہے زیادہ آپ لوگوں کو کنسیڈ کر دینا پڑے گا, ملے گی صرف آزادی, سیاست کرنے کی اسپیس بھی نہیں, از دیٹ فیئر؟ نہیں, میں اسپیسیفکس میں جا نہیں سکتا, لیکن سیاست کرنے کی اسپیس بالکل موجود ہوگی. تو سیاست کریں گے تو حکومت گرانے کی سیاست کریں گے, باقی کیا کرنا ہے؟ وہ جب دیکھیں وہ ایک ہائپوتھیسس ہے, وہ اس وقت ہی ہائپوتھیسس ریلیونٹ ہوگا جبکہ خان صاحب کنسیڈ کریں گے. تو وہ بالکل اس موڈ میں ہی نہیں ہے, نہ وہ انہوں نے کبھی کہا ہے کہ میں کسی قسم کی ڈیل کر کے. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں عدالتی نظام کے تھرو سرخرو ہو کے باہر آؤں گا جب بھی ہو. 1.5 سال سے بیٹھے. آپ کو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر ملا ہے, پولیٹیکل لیڈر کی بات کر رہا ہوں میں, فیض صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو کہ ہمارے تھاٹ لیڈرز تھے, جس نے 1.5 سال جیل میں کاٹے؟ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. 1.5 سال میاں صاحب نے کاٹا؟ میاں صاحب نے کہاں کاٹے ہیں سر؟ اور آپ اس کی زرداری کی بات کریں گے, وہ ضیاء الدین ہاسپٹل کے 3rd فلور کے اوپر عیاشی کرتے تھے. سر وہ جیل تو نہیں تھی سر, آپ کمال کرتے ہیں. میں اور کہاں جاؤں آگے, کیا بڑھوں, آپ کو کچھ اور بھی انفارمیشن پرووائڈ کر دوں, آپ کے پاس مجھ سے بہت زیادہ ہے. آپ میری بات نوٹ کر لیں, موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ جب تک ہے, کوئی بیک چینل, بیک ڈور نہیں کھولے گا. فرنٹ ڈور سے مذاکرات ہوں گے, بیک ڈور سے نہیں. رانا ثناءاللہ کہتے رہے سر, ان کا کام ہے یہ کہنا. ان کو اس نے فدو لگایا ہوا, حقائق جو ہیں وہ چلیں یہ تو بتا, حقائق اس سے متصادم ہے. دیکھیے تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں سر, بٹ they seem to believe it. I don't think so. میں نے سنا ہے کہ وہ پشاور کی میٹنگ کی جب بہت بات ہوئی, آپ نے دیکھا اس کا ریاکشن آیا مذاکرات کے بعد فوراً شام کو ایک بڑی سخت پریس کانفرنس مسلم لیگ نے کر دی. تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا شاید یہ اس میٹنگ کا رد عمل ہے, لیکن سنا کہ اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی, اس میں بریف کیا گیا پرائم منسٹر کو, میرے پاس آئے تھے, ہم نے تو پالیٹکس کی بات ہی کوئی نہیں کی. اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں بات ہوئی اس میٹنگ؟ جو کچھ بھی ہوا جی, وہاں ڈیٹیل میٹنگ تھی, ہوا, اس میں ہوا, سب کچھ ڈسکس ہوا. منصور علی خان, میں آپ کو ایک بات منصور علی خان نے ایک خبر دی. منصور آئی نو ہوائی فائر نہیں کرتا, کچھ لوگ ہوائی فائر کرتے ہیں. ہی سیڈ کہ ایک اور میٹنگ ہوئی ہے, چیف نہیں تھے اس میں, انٹیلیجنس کے لوگ تھے. از ہی رائٹ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ملک جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت, اس کے مسائل بہت ہیں اور بہت بڑھتے جا رہے ہیں. یہ ایک حقیقت, آپ بھی مانیں گے, میں بھی مانتا ہوں, ہم لوگ, ہماری پارٹی مانتی ہے, سب لوگ, شاید یہ جو حکومت میں یہ نہ مانے, لیکن اس وقت اکنامکلی کرمبل کر رہا ہے, جو ٹیررزم ہے وہ ایسکیلیٹ کر رہا ہے, ایڈمنسٹریٹولی کرمبل کر رہا ہے, ایگریکلچر آپ کی جو ہے وہ کلیش کر رہی ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. انٹرنیشنل ابھی جو اسٹیٹمنٹ آج کی دیکھیے, وہ جو EU کا اسپیشل ریپرزینٹیٹو پاکستان آیا ہوا ہے, آل آف اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے, میں کبھی امید نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئے گی. اس نے کہا جی کہ GSP+ should not be taken for granted, and then he went on to say so much else, جو آپ پڑھ لیجئے, اس میں آج ڈیٹیلڈ رپورٹ کیا ہے ڈان نے, آپ اس کو پڑھ لیجئے. یہ ہے لوگوں کا, اور ہم نے جس سے بھی رابطہ کیا ہے, انہوں نے GSP+ کی بھی بات کی. GSP+ اس نے کہا ڈونٹ ٹیک GSP+ for granted, اور اس نے بلکہ جو بٹوین دا لائنس میسج ہے کہ یہ نہیں آپ کو مل رہا. تو یہ ایک بہت بڑی سیٹ بیک. I think more of a threat یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا راستہ نہ بدلا تو نہیں. میں آپ کی اسی کے اوپر آ رہا تھا کہ جو میسج ساری دنیا سے آ رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ چیز ٹالریبل نہیں ہے, یہ نہیں اکوموڈیٹ ہوگی, اس کو بدلنا پڑے گا. کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں, وہ آ رہا ہے نا, امریکی آیا ہوا ہے, وہ تو یہ سنا رہا ہے کہ وہ تو بڑی اچھی کہانیاں سنا رہا ہے. اس نے there are hired guns and there are hired guns.
hired gun? उसको किसी ने rent पे लिया हुआ? One of the hired guns. आप ये कह रहे हैं किसी ने उसको पैसे दे के बुलाया यहाँ पे? Hired gun क्या होती है सर? यही होती है। मैंने कह तो दिया ना सर, तो फिर आप उसको दे लीजिए, उसकी मीनिंग आप एसोसिएट कर लें सर। यानी तहरीके इंसाफ का ख्याल है कि ये जो भाई साहब वो जो चला है उनका वो एक उन्होंने एम्बेसडर ग्रेनुल के बारे में कहा कि ये सारी AI जनरेटेड और डीप फेक बयानात हैं जो चल रहे हैं और हमारा आप उसका फोरेंसिक करा लीजिए सर। रिचर्ड ग्रेनुल का आपको खुद पता चल जाएगा, आप कराइए। उसने बल्कि उसने अगर उसकी तस्वीर दिखा देंगे, मैं देखना चाहता हूं भाई साहब, आप भी देख लें जरा वो दिखते कैसे। ये द करंट सिचुएशन, आई सी नो एविडेंस दैट आवर एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका हैज एनीथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर लीडरशिप हियर। वो एक साजिद साहब भी तो आते थे ना सर, वो रिपब्लिकन पार्टी के, वो क्या है आपको जो हमारे हर चैनल के ऊपर, आपके पास भी शायद बैठे हुए थे सर वो, अब उसके बारे में भी कुछ हकायक सामने आए हैं दैट ही हैज नथिंग टू डू विद द रिपब्लिकन पार्टी, और वो हमारे मीडिया के ऊपर वो आप रोज इस बंदे को पैसे देके लाए। दूसरे हाइड गन यही होती है सर, पैसे देके लाए। दैट्स व्हाट इट मींस जी, दैट्स राइट। सो ये बयानात देने के लिए, लेकिन वो तो मीडिया इंटरेक्शंस कर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम के इंटरव्यू करने दें उनको, करने दें, खुश हो जाएंगे ये लोग जो हुकूमत में ऐसे खुश हो जाएंगे कि जी हमारा भी कोई बयान लेके आगे चला। सपोज्ड टू बी क्लोज टू ट्रंप के बेटे के करीब है यार। सर मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता सर, जब तक मैं खुद अपनी ना कर लूं। मेरी इंफॉर्मेशन ये नहीं कहती सर। हो गए उसका मतलब क्या है, मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसले करने हैं वो किसी इंडिविजुअल की वजह से तो नहीं करने, उन्होंने तो अपने स्टेक्स देखने हैं। मुझे लगता है वो धंधा करने हैं उसको, उनका होगा आज आप एक तो आपकी बात, बट आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल इन पाकिस्तान टू मेक मनी, सो ये भी मुमकिन है कि वो बिजनेसमैन है, मैं भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देखने आया हूँ। लेकिन आप जिस, क्योंकि मैं कह रहा हूँ जिस इंटरनेशनल उसकी आप बात करें, जिस वसूख के साथ ये बात कर रहा है, ये इफ ही इज क्लोज टू द ट्रम्प फैमिली, ये बात रिपोर्ट तो वापस जाएगी कि जनाब आपका बंदा ये कह रहा था यहां पे आके। सो आई एम श्योर उसको भी पता है इस बात का। जाएगी जी, उसके बाद क्या एक्शन वो लेते हैं वो आपके सामने भी आ जाएगा, मेरे सामने भी आ जाएगा। वो साजिद साहब जो थे उनके बारे में अब देखिए वो गायब हो गए हैं मीडिया की स्क्रीन से। क्यों गायब हुए? पहले तो रोज बैठे होते थे, किसी न किसी चैनल के ऊपर बैठे होते थे। जब उनके बारे में भी जो हकायक सामने आए तो फिर ऑब्वियसली उनके पास कोई इंटरनेशनल, तो मैं इंटरनेशनली की बात करता। मुझे एक बात बताएं, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जो दूसरी नशिस्त हुई उसमें आपने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम लिया और कहा कि इनको रिहा करें। ये लंबी फहरिस्त है, नोट्स और मिनट्स में शामिल हैं। मांग आपने कहा क्यों? हमने इन राइटिंग उनको ये सब कुछ दिया है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इमरान खान साहब की रिहाई की बात करेंगे, हमने नहीं की। आपने ये बात इरफान सिद्दीकी साहब ठीक कह रहे हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है, जो कहा है मैं आपको रिपीट कर देता हूं, हमने सिर्फ और सिर्फ कहा है कि इन्होंने जो नाजायज हर्डल्स इन्होंने डाले हुए हैं इंसाफ की डिलीवरी के रास्ते में, लाइक फॉर एग्जांपल उन लोगों की बेल्स हो रही हैं, ये नहीं होने देते, और उनको और जेल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। हमने सिर्फ ये कहा था कि उनको आप रिमूव कर दीजिए और जो रूल ऑफ लॉ है उसको एस्टैब्लिश होने दें अदालतों के जरिए। वो कह रहे हैं रिहा करने की बात नहीं जी, आप लेटर पढ़ लीजिए हमारा। लेटर तो तीसरी मीटिंग में लेटर पढ़ लीजिए ना, जो हमने बिल्कुल नहीं कहा, हमने सब कुछ अपनी जो हमारी हमने कंटेंशन अपने लेटर में लिखा हुआ है, हमने अपनी सारी डिमांड्स लेटर में डाली। आप इस क्लेम को रद्द कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने किसी की रिहाई की बात नहीं की। अब मिनट्स मुझे आई एम श्योर वो शेयर कर देंगे। मुझे क्विकली आपने मिनट्स कौन देता है सर? हमारे तो सिग्नेचर्स नहीं होते, उसके ऊपर यही ड्राफ्ट करते हैं। नहीं आई एम श्योर वो सिग्नेचर होगी, बात तो तय यही हुआ था। आप लोग भी ये कहते थे कि आप मिनट्स बना लें, हम उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे, हो सकता है और भी बहुत कुछ। लेकिन ये बताएं, मंसूर वाली बात मैंने आपसे पूछी, मंसूर अली खान जो, आई एम नॉट अवेयर। क्या कोई मुलाकात हुई? आई एम नॉट अवेयर। यानी आप नहीं जानते? आई एम नॉट अवेयर, मैं भी नहीं जानता जी, मेरे इल्म में नहीं है जी। अगर होता तो मैं बात कर देता, मेरे इल्म में नहीं है। एक ब्रेक ले लो इस पे। आप ये कह रहे हैं डील टेबल पर है, पर दूसरी मुलाकात नहीं है, बहुत देर से रही है, नहीं बात, सीरियस ऑफर है। क्या? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। रऊफ हसन साहब, होम्योपैथिक लीडरशिप कौन सी आपकी? होम्योपैथिक लीडरशिप बाय डिस्क्रिप्शन वो लीडरशिप होती है जो कि फ्रंट लाइन के ऊपर आने में रिलक्टेंट होती है। वो कौन कौन? मैं तो नहीं बिलीव करता कि हमारी पार्टी में कोई होम्योपैथिक। आपके सदर नए बिलीव करते हैं कि होम्योपैथिक लीडरशिप की, क्या कहते हैं जी, जगह नहीं अब बची इस पार्टी में, होम्योपैथिक लोगों को साइड पर किया जाएगा। जनरल सी स्टेटमेंट उनकी है, उनसे अगर आपने पूछना है कि कौन है तो फिर वो सवाल उन्हीं से किया जाना चाहिए। मैं तो मेरे नजदीक तो आपने नहीं फोन करके पूछा भाई आप किसको होम्योपैथिक है? मेरा चूंकि फंक्शन नहीं है तो इसलिए मैं इस किस्म की क्वेरीज नहीं करता।
بیرسٹر غور آپ کے خیال میں ہومیوپیتھک ہے؟ میں کسی شخص کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتا ہوں، تو اور مجھے there's no reason why I should say. سرپرائزڈ کہ علی امین کو نکال دیا گیا ایز پارٹی؟ خان صاحب کا فیصلہ ہے، انہوں نے بلکہ علی امین صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے نکال. نہیں سر، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، انہوں نے کہا تھا. میں آپ کو دوسری بتا دوں، عمران خان چیئرمین بھی رہے اور وزیر اعظم بھی. یہ آپ کی پارٹی میں ایک روٹین کی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں. انہوں نے نہیں کہا، میں اندر کی خبر جو میں نے لی، ان کو ہٹایا گیا. ان کی مرضی نہیں تھی ہٹنے کی، لیکن ان کو ہٹایا گیا. آپ کو میری انفارمیشن میں صرف آپ کا تجزیہ جانا جب آپ نے دیکھا. دیکھیں، میں ہمیشہ سے میں نے یہ سٹانس لیا پارٹی میں کہ جی جو حکومتی عہدے ہیں اور جو پارٹی کے عہدے ہیں ان کو سپریٹ ہونا چاہیے. ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے. تو میری ایک بڑی پرنسپل پوزیشن رہی ہے. لیکن عمران خان تو یہ نہیں مانتے نا. عمران صاحب مانتے ہیں بالکل. جب بھی ان سے میری بات ہوئی ہے کبھی بھی پاسٹ میں، تو انہوں نے ان پرنسپل اگری کیا اس کے ساتھ، لیکن کچھ مشکلات بھی بٹ پرنسپل اسائڈ، آپ کا پرنسپل آئی انڈرسٹینڈ، گڈ پرنسپل دنیا میں ہوتا ہے. سیاسی جماعت کا جس کے پاس سودا ہوتا ہے وہ حکومت میں نہیں ہوتا، حکومت والے سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ پارٹی چیک رکھتی ہے کہ ہماری حکومت کیا کرے. اس کیس میں کیا یہ بات درست ہے کہ بشرا بی بی کی بھی کنونسڈ ہے اور عمران خان صاحب بھی پارشلی اس بات پر کنونس ہو گئے کہ علی امین کی وجہ سے بشرا بی بی کو سزا ہوئی؟ کاشف، میرے 22 ہفتے ہو گئے مجھے خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا. 22 ویکس ٹوڈے، ٹھیک ہے. اور میں اس کے اوپر کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں صرف جب تک خان صاحب سے بات نہیں کروں گا، ان کی زبانی نہیں سنوں گا، اس وقت تک میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کو یہ پریشانی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایسی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک. آپ کو حیرانگی ہوئی کہ سڈنلی کرپشن کے پی کے میں ایک ایشو بن گیا عمران خان صاحب کے لیے جو پہلے نہیں تھا؟ شکیل خان کی آڈیو آئی، اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں. شکیل خان ملنے گئے عمران خان صاحب سے جیل میں، اس وقت بھی انہیں کہا گیا کہ پریس کانفرنس کریں، انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر دی. پھر ان کی اپنی ایک آڈیو لیک ہو، بہت کچھ ہوا اس وقت، اور پھر سڈنلی ٹھپ ہو گیا. اب سڈنلی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کون کون چور ہے، اور پھر اس کے بعد مزید تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ خان صاحب جانتے ہوں گے، لیکن میں نے ہمیشہ ان کو کرپشن کے بارے میں بالکل وہ ٹالرنس لیول بہت کم ہے ان میں، بالکل نہیں ہے وہ. بلکہ اور وہ اگر کرپشن ہے، اگر بہت بڑا اگر ہے کہ اگر کرپشن، میں آپ کو اتنا بتا دوں، تو انہوں نے کسی کو پنجاب کے بارے میں کہا تھا جب بزدار صاحب اور علیم خان کا آپس میں، علیم خان صاحب کا جب تھا کہ علیم خان صاحب کو بنایا جائے، وہ دوسری طرف سے یہ درخواست آ رہی تھی، تو انہیں یہ مانا کہ عثمان بزدار، لیکن وہ چھوٹا پیمانہ، انہوں نے کہا یہ ہوتا تو پنجاب کھایا تھا، وہ چھوٹے پیمانے پہ کرتا. جیسے ہی نیو بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ کو بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہاں یہ ہے یہ ہے یہ، لیکن کیا کچھ نہیں. میری پریزنس میں کبھی خان صاحب نے ایسی گفتگو نہیں کی ہے کہ وہ کوئی ٹالرنس کرپشن کے لیے شو کریں. فرینکلی آئی بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. نہیں، میں نے نہیں سنا. انہوں نے تو آئی بی کو فرق ہوگی کہ رپورٹ بنا کے بھیجنے کو بھی کہا تھا، وہ بھیجی گئی تھی ادھر سے، کچھ نہیں ہوا. چلیں آپ بیانڈ سرٹن تھنگس، پرانی بات ہے. میں خالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ساری میں نے، کیونکہ میں جانتا ہوں ان کے بارے میں. یہ بتائیں آخر میں، یہ جو کیا مولانا سے اتحاد پر پارٹی میں تقسیم ہے؟ آرا ہوتی ہیں پارٹی میں. اگین ون ہیز ٹو بی ویری اسٹریٹ اینڈ آنیسٹ اباؤٹ اٹ. جی آرا ہوتی ہیں، بالکل ایک رائے تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ رائے جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے. وہ اینٹی کلیبریشن تھی. اب میرا خیال پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے، اور بلک آف دا پارٹی وانٹس کہ جی ہم ایک لارجر کلیبریشن جو ہے وہ کریٹ کریں. اور اسی لیے یہ جو رابطہ کمیٹی جو ہے، ہماری جو مذاکراتی کمیٹی کو رابطہ کمیٹی میں جو انہوں نے ٹرانسفارم کیا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ جی تمام اسٹیک ہولڈرز سے، پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں اور ایک پلیٹ فارم جنریٹ کریں جہاں زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز. 8 تاریخ کو یوم سیاہ منا رہے ہیں. ایک تو پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں آپ کے ایجنڈے پر نہیں ہیں، وہ اپنے ایجنڈے پر ہیں، وہ ایجنڈا. اب ہو سکتا ہے تحفظ آئین، لیٹس سی ان سیاسی جماعتوں. دیکھیں مولانا صاحب نے ایک تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں 26 ترمیم سے پہلے، جس میں انہوں نے ڈیفیکٹو اور ڈیجورے اسمبلی کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا جی آپ ڈیفیکٹو ہیں، آپ سے ڈیل کرنا پڑے گا. یعنی مان لیا انہوں نے کہ یہی اسمبلی ہے. سو وہ آپ پر گیم میں نہیں ہے. انہوں نے 26ویں ترمیم کو ووٹ بھی ڈال دیا، سب کچھ کیا انہوں نے. آئی ڈونٹ تھنک اس کے اوپر بڑی پارٹی میں ریزنٹمنٹ تھی، بہت ریزنٹمنٹ مولانا صاحب کی طرف. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب انہوں نے سب کچھ کنسیڈ کر دیا تو پارٹی میں بہت سارے لوگ جو کہ ایک لارجر کولیبریشن کو اس وقت بھی سپورٹ کر رہے تھے، وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے. اب یوم سیاہ ہوگا. پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہمارا حق ہے. ہمیں اگر ہم ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں، لائک لاہور میں 8 فروری کو ہم جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی اجازت دے دیں. اٹ ول بی اے پیسفل افیئر. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ معاملات کو تھوڑا سا نارملائز کر دیں، ملک کے لیے اچھا ہے.
ملک کے مستقبل کے لیے اچھا. آپ کو تو یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ کریں جلسے جلسے کریں, دھرنے دھرنے نہ دیں. بس چلیں جلسے کرنے دیں, ہم دھرنے نہیں دے رہے, آپ شیطانی کر رہے ہیں, کیا کیا جائے, برداشت کر لیتے. تو آپ اسی طرف جا رہے ہو, جلسے جلسے تو کر لینے دیں, جلسے کرنے دیں, پرامن جلسے کرنے دیں. دیکھیں یہ سارا کچھ یہ رسپانسبلٹی پارٹی کے اوپر ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک پولیٹیکل ایونٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے پرامن ہونے کی بھی وہ گارنٹی دیں گے. سو وی ول گیو دیٹ گارنٹی. پارٹی والوں کو آپ اٹھایا تو کوئی نہیں, پریشر تو کوئی نہیں پارٹی کے ایم این ایس پہ. پارٹیز کو ابھی گوس صاحب کو اٹھایا ایم این اے کو, سر پیچھے کو 4-5 دن پہلے ان کو اٹھایا, ابھی تک 3-4 دن ہو گئے, ابھی تک ان کو کسی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا. ٹھیک, بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب. ہمارے ساتھ افضل بٹ صاحب موجود ہیں, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ. بٹ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل میں نے 2 باتیں اپنے پروگرام میں کہیں بٹ صاحب. ایک تو میں نے کہا بٹ صاحب نے کو حیرانگی ہوئی صدر زرداری صاحب کے اس کے اوپر دستخط کرنے پر, حالانکہ یہی پیپلز پارٹی دونوں ایوانوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے ان امینڈمنٹس کی حمایت کی ہے. میں کہا میری حیرانگی یہ ہے کہ بٹ صاحب کو حیرانگی کیوں ہوئی ہے اس بات پہ؟ دیکھیں کاشف, ہم نے جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ اپیل کی تھی کہ ہمیں سننے کا موقع دیں, تو ہمارا یہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اکثر اس طرح کے جو کرائسس ہوتا ہے اس میں پولیٹیکل جوڑ توڑ میں تو بڑا اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو ہمیں یہ امید تھی کہ اس معاملے میں بھی وہ رول پلے کریں گے, کیونکہ ہم کوئی اقتدار میں حصہ نہیں مانگ رہے تھے, کوئی پاور شیئرنگ نہیں چاہ رہے تھے. ہم تو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ہمیں بلا کے سنتے, ہم انہیں آگاہ کرتے کہ اس طرح. لیکن بٹ صاحب ان کے ہاتھ اور پاؤں دونوں بندھے ہوئے ہیں. کاشف صاحب اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں تو آج وہ ہمیں بتا دیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. کل تو ہم نہیں مانیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, کہ میں کیوں کہوں کہ ان کو بیل آؤٹ کروں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کل جس طرح کی پی ٹی آئی کل کرتی تھی اور آج وہ آ کر کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے, تو آج یہ ہمیں بتائیں. آج ہم جس طرح پی ٹی آئی کی وہ بات سننے کے لیے بٹ صاحب آپ کو یاد ہے نا ایک کیمپ لگایا ہوا تھا دھرنے کا باہر پارلیمنٹ ہاؤس کے, جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اسی پیکا کے خلاف. مجھے کل فواد چودھری صاحب نے کہا, میں نے کہا جو 2 باتیں کہیں, دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کچھ نہیں کریں گے, آپ صافی, یہ پیکا پاس ہو گیا, آپ لوگ بہت. تو میں نے ایک بڑک مار دیا بٹ صاحب کے, تسی دیکھ لینا. میں ٹھیک مار دیا نا بڑک؟ بالکل ٹھیک بڑک ماری ہے آپ نے. بڑک نہیں ماری آپ نے, انہیں بتانا تھا. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مشرف کے خلاف تحریک کے جو شروع کرانے کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ ہم نے تو 1 ہفتے بعد شروع کرنی تھی. تو مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے اشارہ جمہوریت پر آپ نے کہا بٹ صاحب ہفتے بعد مردے دفن ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے نیکسٹ ڈے شروع کر دی تھی. تو اب ہم نے مظاہرے نہیں کیے, ہم نے پریس فریڈم موومنٹ شروع کی ہے, اور اسی پرانے اپنے پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب ہم نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف 4 ماہ مسلسل کیمپ لگایا تھا, اب اسی جانب بڑھ رہے ہیں. اور پھر اس کا ظاہر موبلائزیشن ہوگی. آج سپریم کورٹ بار سے میٹنگ ہوئی, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے میٹنگ ہوئی, سول سوسائٹی سے میٹنگ ہوئی. تو ہم اپنے یہ رابطے کر کے اپنی اس تحریک کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان اراکین اسمبلی اور سینٹ کے علاوہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, کیونکہ ہم تو یہ ان کا کیس لڑ رہے ہیں کہ جو ان کا رائٹ ٹو نو ہے وہ چھینا گیا ہے, کہ پاکستان کے عوام کو گونگا بہرا رکھنا ہے. ان کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ٹیکس سے چلنے والی عدالتیں کیا کرتی ہیں, پارلیمنٹ کیا کرتی ہے, حکومت کیا کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے, بیوروکریسی کیا کرتی ہے. یہ حق تو عام آدمی کا چھینا گیا ہے. ہم تو اس عام آدمی کا حق لٹانے کے لیے پریس فریڈم جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے. اور کل یوم سیاہ منا رہے ہیں, کل سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے پریس کلبز میں. کل پاکستان کے تمام پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. میں آپ کی وساطت سے پاکستان بھر کے تمام جرنلسٹوں سے, انسانی حقوق کے علم برداروں سے, شہری آزادیوں پر یقین رکھنے والے دوستوں سے اپیل کروں گا کہ اپنے اپنے شہر میں آپ جا کر یوم سیاہ کی تقریب میں شروع ہوں. نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں 3:30 بجے یہ سیاہ پرچم لہرایا جائے گا. تو کاشف صاحب آپ کمٹمنٹ کریں کہ آپ نے آنا ہے دوستوں کے برا. انشاءاللہ ہمارا کاز ہے, کیوں نہیں آئیں گے بٹ صاحب. ہم آپ کو پتا ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جہاں پہنچ سکتا ہوں, جہاں آپ کہتے ہیں پہنچ جاتا ہوں. تو انشاءاللہ کل بھی آ جائیں. بالکل کل انتظار کریں گا انشاءاللہ بٹ صاحب. اور آخر میں
ایک دھرنا بھی دیں گے؟ یہ ایونچولی بات دھرنے کی طرف جا رہی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا ہوگا؟ یہ ایٹ دا اینڈ تمام رابطوں کے بعد، موبلائزیشن کے بعد پھر ہم دھرنے کا اعلان کریں گے اور دھرنے کی تاریخ دیں گے. شروع کب ہوگا؟ اٹھنے کی تاریخ نہیں ہوگی. پورے پاکستان سے جرنلسٹوں کے قافلے آئیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے اور پھر وہ اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباد صاحب. کے دھرنا دیں گے جب تک یہ واپس نہیں ہو. پچھلی حکومت جب تحریک انصاف کی تھی اس وقت بھی دھرنا ہوا تھا، پھر بھی یہ قانون واپس ہوا تھا. فواد صاحب تو خیر کہتے کہ وہ سول اس کو بنا رہے تھے، اب تو کرمنلائز کر دیا گیا کہ سزائیں دی جائیں گی 3 سال. پولیس اٹھا کے لے جائے گی، صحافیوں کو ذرا ریمانڈ لے گی، وہ جو اچیو کرنا ہوگا وہ اچیو ہو جائے گا. خوف پھیلانا. ہمارے ساتھ ریاست علی آزاد صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن موجود ہیں. آج ایک بڑی انٹرسٹنگ پریس ریلیز میری نظر سے گزری اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی. اس میں کہا گیا ارباب اختیار کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کسی کو بھی تعینات نہ کیا جائے. بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان میں سے ہی چیف جسٹس اسلام آباد تعینات کیا جائے. اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اس عمل کو عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ تصور کرے گی. آزاد صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی باہر سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے ذریعے جج لایا جائے گا اور اس کو اسلام آباد چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی، بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک لاوارث ہائی کورٹ سمجھا جا رہا ہے کہ جس نے جو تجربہ کرنا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے کر لے. اس کی مثال ایسے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا جوڈیشل کمیشن اور اپوائنٹمنٹ آف ججز کے لیے تو وہاں پہ چیف جسٹس اور پیونے جج بیٹھتے تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اگر ایسا ہو تو وہاں پہ پیونے جج کو نکال دیا جاتا ہے. پھر اس کا گناہ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ 6 ججز صاحبان نے خط لکھ دیا اور اس خط نے اس ملک کی تاریخ بدل دی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لاہور سے جج صاحب موصوف اپنی کنسنٹ دے رہے ہیں، جو 15ویں نمبر پہ ہیں، کہ وہ اسلام آباد میں آ کے کیا ایڈونچر کرنا چاہ رہے ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں وہ نہیں کر سکے. وہ کون سا انصاف دینا چاہ رہے ہیں جو وہ لاہور ہائی کورٹ میں نہیں دے سکے. اور بات یہ ہے کہ کاشف بھائی، ان ججز کا ایک قصور ہے، یہاں سے چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. وہ گناہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ آزاد منش ہے، اس لیے کہ وہ آئین اور قانون کی اوپر فیصلے دے رہے ہیں. آزاد منش چاہیے نہیں نا. دیکھیں آزاد صاحب، ہمیں آزاد منش چاہیے نہیں، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، بہت سا قصور ان ججز کا خود ہے. دیکھیں، جب آپ یہ پچھلے 2, 2.5, 3 سال میں یہاں پہ گینگز بن گئے، اس کو گندا کرنے کے لیے فیصلوں کو میجورٹی فیصلوں کو مائنورٹی بنایا جا رہا تھا، خط لکھے جا رہے تھے، نوٹس بنائے جا رہے تھے. آپ نے بجائے اس کے کہ اندر بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرتے، آپ نے ان مسائل کو پارلیمنٹ اور دوسرے فورمز پر لے گئے. پھر پارلیمنٹ نے کہا جی اسی فیصلہ کریں گے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں، وہ بات قطع نظر کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج صاحب آ رہے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپوائنٹ ہوں گے اور وہ چیف جسٹس بن جائیں گے یا بن سکتے ہیں. یہ ہونے والا ہے. دیکھیں، یہی ایک ابھی تک تو ہمیں پریکٹیکلی تو کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی یہ جو کچھ معلومات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہی بات ہے. کاشف بھائی، جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ہماری جوڈیشری کا قصور ہے. آج اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو لٹا لیا گیا ہے یا گلے سے دبوچ لیا گیا ہے تو اس میں ججز صاحبان کا بھی قصور ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ سے شروع ہوا ہے، جس نے اپنے ادارے کو دفاع کرنا تھا، اپنے ادارے کی آزادی کا دفاع کرنا تھا، وہ سہولت کاری میں مصروف ہو گئے. تو کاشف بھائی، اس عدلیہ کا جو جنازہ نکالا گیا ہے اس میں ججز کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن ہم چونکہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، ہم نے آج اگر پریس ریلیز دی ہے تو ہم پریکٹیکلی احتجاج ریلیاں نکالیں گے. کاشف بھائی، آپ کو نظر آئے گا یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. منڈے یا ٹیوزڈے کو انشاءاللہ ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشترکہ جنرل باڈی ہے، جس کے اندر ہم ریلی کا بھی اعلان کریں گے، کنونشن کی بھی ہم اعلان کریں گے، آل پاکستان لائرز کو بھی بلوائیں گے، ہم احتجاج کریں گے اور اس کی مزاحمت کریں گے. لیکن ابھی تو نوٹیفیکیشن ہوا ہی نہیں ہے. اگر ہوا ہم یہ بتا رہے ہیں. بہت شکریہ. صدر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ. ایک دفعہ پھر تلاش گمشدہ کا اشعار اشتہار میں چھاپ رہا ہوں. ان شہباز شریف صاحب کی ہمیں تلاش. ایسے دستور کو
सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं। अगर मिले तो हमसे राब्ता कीजिएगा। ही इज वेरी सॉट आफ्टर। हम बड़ा ढूंढ रहे हैं इनको। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा पीका कानून पर एहतजाज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो एक कोशिश, वो कह रहे हैं, जो बार है वो कह रही है कि कोशिश की जा रही है उसको भी सर करने की, उसके खिलाफ एहतजाज। हर तरफ एहतजाज हो रहे हैं क्योंकि जो चीजें चल रही हैं ठीक नहीं चल रही। ठीक चलाए, निजाम बनाए, इदारे बनाए, फिर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।